بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے اکٹھ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے حوالے سے، جس میں اجلاس جاری ہے، اور وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس مرتبہ جس ایشو پر سب سے زیادہ بات کی جا رہی ہے وہ ہے فلسطین کا مسئلہ، غزہ کا مسئلہ. وہاں پہ 65,000 لائفز جو ہیں جس طرح سے میسیکر ہو رہی ہیں، اور جو اسرائیل نے اسرائیلی جو دہشت گردی، اسرائیل گردی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا مظاہرہ کیا، اس پر بات کی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جو دیرینہ مسئلہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونے والا مسئلہ ہے، جس پر کشمیری انتظار کر رہے ہیں، اس وعدے پہ جو کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا آج سے 78-80 سال پہلے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل کیا جائے گا. اور یہ مسئلہ ایک بہت بڑی لائبلٹی بن چکا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اوپر، ایک بہت بڑا کریڈیبلٹی کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کا سوالیہ نشان بن چکا ہے کشمیر کا اور فلسطین کا معاملہ. تو یہ بھی آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ دنیا میں جو بھی اس وقت ایونٹس ہو رہے ہیں، اور نیو یارک اس وقت جو ہے وہ نیوز کا گڑھ بن چکا ہے، اس کے اندر کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کہیں پہ بھی بیک برنر پر نہیں رہا. چاہے وہ OIC کانٹیکٹ گروپ کا اجلاس ہو، چاہے وہ کل ہونے والی ملاقات جو بڑی اہم ملاقات رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اور جو ان کی ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس ملاقات میں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بات کیے جانا اس بات کی غمازی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بیک برنر پر نہیں گیا. اس مسئلے کو ہندوستان کو حل کرنا ہوگا. ہندوستان جو اس وقت بھیگی بلی بنا ہوا ہے، ہندوستان کا وزیر اعظم جو اس کو دنیا کو فیس نہیں کر سکتا، وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں گیا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جو آؤ بھگت اسے ماضی میں ملا کرتی تھی، اب جو درگت بنائی گئی ہے پاکستان کی جانب سے بنیاد المرصوص کے بعد سے، وہ آؤ بھگت اب دنیا اس کی نہیں کرے گی، کیونکہ ان کا جو چہرہ ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اس پر بات کریں گے. بڑے اسٹیمڈ پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. ان کے اور آپ کے درمیان کوئی مخل ہوئے بغیر میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں سردار عتیق احمد خان صاحب نے. آپ صدر ہیں مسلم کانفرنس کے، اور اس کے ساتھ سابق وزیر اعظم بھی ہیں. بڑی زبردست شخصیت ہیں کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. سید یوسف نسیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر حریت رہنما ہیں، لیگل افیئرز کے اوپر بھی اور کشمیر کی تاریخ کے اوپر بھی بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. فرزانہ یعقوب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، بڑی توانا آواز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، سابق MLA اور وزیر بھی رہی ہیں. اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں الطاف حسین وانی صاحب، ہمیں زوم کے ذریعے انہوں نے جوائن کیا ہے، سینئر حریت لیڈر ہیں اور تھنک ٹینک بھی اپنا رن کرتے ہیں. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، کس قدر خوشی کا اظہار کیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ان دونوں قائدین کو انہوں نے مدعو کیا اوول آفس میں؟ انہوں نے کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں. In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. سردار عتیق صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو اس میں شامل کروں گا. فرمائیے گا کہ کل کی جو ہونے والی ملاقات ہے، ایک تو اس کی اوورآل پاکستان کے تناظر میں بڑی اہمیت بتائی جا رہی ہے، لیکن جو کشمیر کے تناظر میں ایک مرتبہ پھر یہ جو معاملہ ہے سرفیس ہوا ہے، کشمیر کا مسئلہ، کشمیر کا موضوع، اور اس پر جو بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سیخ پا ہے، تذبذب کا شکار ہے انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کتنی بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور کتنی بڑی سفارتی کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے؟ جی یاسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ جو کل پیش رفت ہوئی ہے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، نہ صرف پاکستان کے حوالے سے اور نہ صرف کشمیر کے حوالے سے، بلکہ اگر آپ اس کو پاک سعودی دفاعی معاہدے کے بعد دیکھیں تو یہ گلف کے حوالے سے، مڈل ایسٹ کے حوالے سے، پیلسٹائن کے حوالے سے، اس سارے خطے کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اور اس ملاقات میں فیلڈ مارشل کی موجودگی جو ہے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، وہ بذات خود اس بات کی تائید اور تصدیق ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے، دفاعی قوت ہے، وہ خاص طور پر بنیادہ مرصوص کے بعد، مارکہ حق کے بعد جس طرح عیاں ہوئی ہے ساری دنیا کے اوپر، اور جس طرح ہندوستان اپنا ایک فرضی اس کا ماحول تھا، خول چڑھا ہوا تھا، اس سے بے نقاب ہوا ہے. اس کے بعد اس ملاقات کی بہت اہمیت ہے.
اور پھر اس ملاقات کے اندر کشمیر کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پر اس ملاقات سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈز ہیں اس کے قریبی ساتھی ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹس میں بہت ویلکم کیا ہے اس ملاقات کو. ملاقات سے پہلے ہی انہوں نے ٹویٹس کیے کہ دنیا کے بڑے عظیم لیڈر اور پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل آ رہے ہیں ملنے کے لیے, ٹرمپ کو ملنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو سارا ایک ماحول جو ہے وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد متاثر دکھائی دیتا تھا, اپریشیٹو دکھائی دیتا تھا, ویلکمنگ دکھائی دیتا تھا, اور اس کے اثرات ساری دنیا کے اوپر اور خاص طور پر ہندوستان کو ایک بڑا واضح میسج ہے کہ جس مسئلہ کشمیر کے بارے میں اس نے دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ شملہ معاہدے کے بعد بنایا ہوا تھا اور مختلف اوقات میں وہ اسے علاقائی مسئلہ کہتا تھا, دو طرفہ تعلقات کا مسئلہ کہتا تھا, ایک بار ثابت ہو گیا کہ یہ مسئلہ جو ہے بین الاقوامی مسئلہ ہے, عالمی لیڈروں کی توجہ کا مرکز ہے اور خاص طور پر سپر پاور کے پریزیڈنٹ کی توجہ کا مرکز ہے, دلچسپی کا مرکز ہے, اور وہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں, پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں اور یہ عالمی ایجنڈے پر موجود ہے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں بڑی پیش رفت ہے, بڑی حوصلہ افزا ہے, اور اس پر ساری قوم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. اہل کشمیر کے حوصلے بھی اسے بہت بلند ہوئے ہیں. سید یوسف نسیم صاحب, سردار صاحب نے اہل کشمیر کا ذکر کیا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو کل ملاقات ہوئی اس میں بالخصوص جو کشمیر کا ذکر ہوا اس میں کس حد تک ایک سائے آف ریلیف کشمیریوں کو ملا ہے کہ وہ بھارت جو اسے بائی لیٹرلزم کے تناظر میں دیکھ رہا تھا یا پھر کہتا تھا کشمیر کا مسئلہ تو ختم ہو گیا, اب اگر بات کرنی ہے تو آزاد کشمیر کے حوالے سے کریں ہمارے ساتھ. تو کس قدر ایک مرتبہ پھر بھارت کو بتایا گیا کہ سچائی وہ نہیں ہے جو وہ دنیا کو بتا رہا ہے, بلکہ سچائی وہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے دنیا کو بتائی اور دنیا جاننا چاہتی ہے. یور ٹیک سر. یاسر صاحب, الحمدللہ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ لیڈروں کی باڈی لینگویج جو تھی وہ اتنے خوش حشاش بشاش تھے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ملاقات بڑے دل سے ہوئی اور اہم موقع پر اہم مقاصد کے لیے ہوئی. جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس سے مسیج, میں تو یہ عرض کروں کہ سب سے پہلے جب بنیان المرصوص کا واقعہ ہوا اور ہندوستان کے اندر ایک اس قسم کی شکست کا سامنا انہیں کرنا پڑا اور اس وقت احتمال تھا نیوکلر وار کی حد تک بڑھنے کا, تو اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو سیز فائر کروایا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اہم کریڈٹ تھا انہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں ایونٹس نے مسئلہ کشمیر کو یقیناً, جس طرح لوگ کچھ سوچ رہے تھے کہ کہیں بیک برنر پر نہیں چلا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی پریارٹیز میں اب مسئلہ کشمیر سب سے ٹاپ پر آ گیا ہے. ٹھیک ہے فلسطین بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن مسئلہ کشمیر کی اہمیت اور اس کے حل کی اس ریجن میں, اور خاص کر جس طرح آپ نے پرائم منسٹر مودی کی بات کی, ہندوستان کا جو لارجسٹ ڈیموکریسی والا چہرہ پوری دنیا کے سامنے تھا, اس کو مودی نے پہلے ہی جو ہے اس کو اس پر کلک لگا کے اس کا جو وہ ہندوتا اور جو ڈاکٹرین تھی اس کو امپلیمنٹ کر کے ہندوستان اس کی جو امپارٹنس تھی وہ دنیا میں کم کر دی اور ختم کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کانگریس جو ہے وہ بی جے پی کو لتاڑ رہی ہے بہت سارے معاملات میں. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ پہلی دفعہ ان حالات میں ہندوستان کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی ہے, جو ہندوستان کے اندر دانشور ہیں ان کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر کو ہم نے حل نہ کیا تو کہیں ہمیں اس ریجن میں نیوکلر وار کا سامنا نہ کرنا پڑے, کشمیر لیتے لیتے کہیں ہمیں ہندوستان سے بھی ہاتھ نہ دھونا پڑے. تو یہ ایک اچھی سوچ پیدا ہوئی ہے ہندوستان کے دانشوروں کے اندر. اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے اندر جو میڈیا کل تک کیا کیا خوشیاں نہیں منا رہا تھا, تو اس آج جو شکست ہوئی ہے ہندوستان کو, اس کے بعد اس میڈیا کی پالیسی بھی کافی چینج ہوئی ہے. جہاں تک اس کشمیر کے مسئلے کا آپ نے فرمایا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تو آپ نے دیکھا کہ 2018-19 میں جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کشمیر کے بارے میں 2 رپورٹس آئی تھی, اور اس کے بعد ان واقعات کا, اور پھر ہندوستان کی پوری 10 لاکھ فوج کی اس وقت بھی آج کی ڈیٹ میں بھی مقبوضہ کشمیر میں موجودگی, اور سو کالڈ الیکشن کروانے کے باوجود بھی ہندوستان ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھ سکا کہ وہ کسی کو مطمئن کرے کہ ہم امن کی طرف جا رہے ہیں یا مسئلہ کشمیر یا یہ نیا کشمیر ہے یا نارملسی ہے. لداخ میں آپ نے
सुना होगा अभी इस वक्त चल रहा है जिसको तो आप बात कर रहे हैं, जी, जी। इस वक्त तो क्रैक डाउन चल रहे हैं, वहां पे कर्फ्यू है यानी हालांकि लद्दाख में। अब लद्दाख में देखिए, लद्दाख को पहले हिल काउंसिल मिली, उसके बाद पार्लियामेंट में पहले ही नुमाइंदगी थी, रियासती असेंबली में 4 सीटें, 2,80,000 टोटल पॉपुलेशन को क्या क्या नहीं थी, यूटी बना दिया। लेकिन आज मोदी की पॉलिसी वो सोनम वांगचुक, सॉरी टू कट यू, वो सोनम वांगचुक जो कि खुशियां मना रहा था और खुशियां मनाए थकता नहीं था, वो 6 साल से, यानी जब से इन्होंने स्पेशल स्टेटस का था, वो 6 साल से एहतजाज पर है और आज उसको उन्होंने एक किस्म का दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। आज इससे भी बड़ी बात हरि सिंह ने, डॉक्टर करण सिंह ने अपने वालिद की यौम पैदाइश को मनाया, हिंदुस्तान को ये समझाने के लिए कि रियासत जम्मू व कश्मीर कभी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, होश के नाखुन लो। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मामलात बने, जो हालात बने इंटरनेशनल लेवल पर भी, और फिर उसके अलावा जो खुद मोदी की गलतियां हुई, और उसके अलावा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स हुए, तो उस खासकर इन हालात में तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर एक बार फिर इसकी इम्पॉर्टेंस, ये मसला उजागर होके सामने आया है। और बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों के दिलों में मायूसी पैदा हो चुकी थी कि शायद हम कहीं रिवर्स में तो नहीं जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात आपको श्योर से कह सकता हूँ कि हर कश्मीरी, चाहे उसका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से हो, लद्दाख से हो, जम्मू से हो या श्रीनगर से हो, वो मसला कश्मीर के हल के लिए तड़प भी रखता है, उम्मीद भी रखता है, और किसी भी कुर्बानी देने से दरेग भी नहीं करेगा। ठीक है फरजाना साहब, मैं आपको शामिल करूँ। एक तो मुलाकात के हवाले से बताइएगा, इस पर यकीनन हम दीगर पहलुओं के ऊपर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट जहाँ उजागर हुई है, वहाँ कश्मीर का मामला जो है वो सामने आया, जो बड़ा साय ऑफ रिलीफ है कश्मीरियों के लिए, जिस पर हमारे दोनों मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट ने बात की है। अब यहाँ पे मामला ये है कि वो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान को आइसोलेशन के ताने दिया करता था और ये कहा जाता था कि हमने इसको आइसोलेशन में ले गए हैं, किस हद तक उस हिंदुस्तान को अब आइसोलेशन फेस करना पड़ रही है इस सारे मामले के अंदर? आपको कहीं इंडिया नज़र आ रहा है? इंडिया कहीं भी नहीं है और वो अब दुनिया को फेस करने लायक नहीं रहा है। इसमें सबसे अहम किरदार जहाँ पर पाकिस्तान, उसकी हुकूमत और उसकी अफवाज ने प्ले किया है हिंदुस्तान को मई में उसकी औकात दिखाने में। वहाँ पर साथ साथ हम डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो सदर हैं अमेरिका के, उनका शुक्रिया ना अदा करें तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो बार बार हिंदुस्तान को याद दिलाते हैं कि कितने जहाज़ गिराए गए हैं। इतनी दफ़ा यकीन जानिए हम पाकिस्तान की हुकूमत ने ना याद दिलाया होगा हिंदुस्तान को कि उनके कितने जहाज़ गिरे हैं। और बेहतरीन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हर दफ़ा एक जहाज़ का इजाफा भी कर देते हैं, तो बहुत अच्छा, वो सही इजाफा करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो टेल नंबर्स आ चुके हैं, हमने वो भी बता दिए जी। दुनिया को। तो ऐसे में आप देखिए कि हिंदुस्तान के पास हजीमत और सुक्की के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर यही डोनाल्ड ट्रंप है कि जो कि बहुत बार अमीर का ना सिर्फ नाम ले चुके हैं बल्कि सालसी के लिए भी वो ऑफ़र कर चुके हैं। तो पाकिस्तान की इज़्ज़त ना सिर्फ अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस में, बल्कि आप हालिया देखिए जो पैक्ट हुआ है सऊदी और पाकिस्तान का, ये बहुत अहम वाक़यात पेश आ रहे हैं जिससे क्लियरली नज़र आता है कि इस रीजन में जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान कहता था कि ये टेररिस्ट है और टेररिज्म रीजन में फैलाता है, उससे बदल कर अब नैरेटिव ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है बल्कि नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर भी है। ये सबसे अहम पेशरफ्त है पाकिस्तान के लिए। और कश्मीर के लिए पाकिस्तान का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कज़िया कश्मीर जब तक हल नहीं होता, पाकिस्तान सुख का सांस नहीं ले सकता और ना ही हिंदुस्तान को सुख का सांस लेने देंगे। ठीक है वानी साहब, आपको मैं शामिल करूं, ये फरमाइएगा कि अभी बात हो रही है नोबेल पीस प्राइज के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि उन्हें मिलना चाहिए, तो किस कदर खुद प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि कश्मीर के मामले को हल किए बगैर कोई सही मानों में दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता? तो यही वजह है कि क्या वो तीसरी मरतबा या चौथी मरतबा आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, और जो उनकी ज़बान से कश्मीर का जिक्र है, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है इंडिया के लिए कि अब कश्मीर के मामले पे पेशरफ्त होनी ही होनी है, तुम चाहे जो मर्जी कर लो? देखिए, बैन अवी सतह पर बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं पिछले कुछ अरसे में, और जिसमें मेरे जो बुजुर्ग हैं और मेरी बहन छोटी है, उन्होंने जो बातें की हैं उस सिलसिले में कि पाकिस्तान का एक इमेज दुनिया में बढ़ चुका है, और पाकिस्तान का इमेज बढ़ने से खुद ब खुद ही मसले कश्मीर की अहमियत और उसकी अफादियत और उसकी इमेज बढ़ जाती है। दूसरी तरफ कश्मीरियों की जदोजहद
جو لگاتار جاری ہے اور جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، اور وہ حلقے کشمیر کے اندر جو حلقے کسی وقت ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 یا 35A پر خوش تھے یا وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے شاید انہیں کوئی اچھی چیز ملے گی، اور وہ حلقے جس طرح سے نالاں ہیں، جس طرح سے ان کو پریشانیاں ہیں، جس طرح سے وہ اب اس کو بھگت رہے ہیں، اس سے مزید جو ہے اس کا دائرہ بڑھ گیا ہے مسئلہ کشمیر کا۔ پہلے تو وادی کشمیر یا جموں کے حد تک، اب لداخ میں جو آگ لگی ہے اس نے اس کا دائرہ بڑھایا اور اس کی جو اسٹریٹجیکل امپلیکیشنز ہیں اور بڑھ گئی ہیں۔ اور اس پر تورہ امتیاز یہ کہ صدر امریکہ بار بار ایک تو ہندوستان پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ رکوانے کی بات کرتا ہے، ایٹمی جنگ ہوتے ہوتے میں نے رکوائی، اور بار بار وہ کشمیر پر ثالثی کی بات کر رہا ہے کشمیر پر۔ تو یہ بذات خود ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم تو بار بار یہ کہتے تھے کہ اس خطے میں چونکہ آپ انویسٹ کرتے ہیں، افغانستان میں آپ انویسٹ کرتے ہیں دوسرے خطوں میں امن کے لیے، لیکن جنوبی ایشیا میں جو امن ہے اس کے تمام تر راستے جو ہیں وہ کشمیر سے ہو کر جاتے ہیں۔ اگر کشمیر میں امن نہیں ہے، اگر کشمیری کو مطمئن نہیں کیا گیا، اگر کشمیریوں کو اس کا حق نہیں دیا گیا، تو پورا جنوبی ایشیا کبھی بھی امن سے نہیں رہ سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ ریئلائزیشن دنیا میں بڑھ رہی ہے، جس میں صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی نہیں، ابھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بار پھر کہا کہ میں اپنے گڈ آفیسز کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ OIC ایک عرصہ دراز سے اس پر بات کری۔ اب جنرل اسمبلی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے جس طرح سے بات کی اور باقی لیڈروں نے جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر سے ملاقاتیں کی، صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی نہیں، جس طرح سے باقی دنیا کی لیڈرشپ پرائم منسٹر آف پاکستان اور اس کے وفد سے ملی، اس کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اور جو حوصلہ افزا باتیں ہوئی، اس سے یہ صاف نظر آتا ہے اور صاف دکھائی دے رہا ہے جو کامیابیاں پاکستان کو آپریشن بنیان مرصوص یا مارکے حق کے میں ملی ہیں، اس سے جو پاکستان کا وقار دنیا کے اندر بلند ہوا ہے، اس سے مسئلہ کشمیر کے حل کی اہمیت بھی اتنی ہی بڑھ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو نوبل انعام کی بات کی جاتی ہے، تو واقعی وہ حقدار ہو سکتا ہے اس کا، اگر مسئلہ فلسطین، اگر غزہ کے مسائل حل ہوتے ہیں، اگر کشمیر کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وہ تو 7 جنگوں کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم ان سے مزید یہ کہیں گے کہ ایک تو فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، جو وہاں 2 ریاستی حل ہے، اس پر فوری طور پر وہ جو اڑچنیں ہیں، جو رکاوٹیں ہو رہی ہیں امریکہ کی طرف سے، ان کو وہ دور کرے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیش رفت کرے، ہندوستان پر دباؤ ڈالے۔ تو واقعی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ صرف نوبل پرائز کے مستحق ہی نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ اگر اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے وہ بھی انہیں ملنا چاہیے۔ کوئی شک، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں اس میں سزا صاحب آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات یونائٹڈ نیشنز، کیونکہ ایک طرف تو یہ عام ملاقات ہوئی، دوسری طرف یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے جس میں تقاریر اور خطابات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، ذرا یہ فرمائیے گا کہ یونائٹڈ نیشنز بطور ادارہ کس قدر آپ سمجھ لیں کہ اس کو کشمیریوں کو اس وقت تک غیر مطمئن کر سکا ہے، مطمئن نہیں کر سکا؟ جو کچھ اس نے کشمیریوں کے ساتھ وعدے کیے تھے پچھلے 78-80 سال کے اندر، وہ وعدے ابھی تک کشمیری اس کے انتظار میں 1 لاکھ سے زائد اپنی جانیں 89 کے بعد سے، اور 4 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں بالعموم جو ہے ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں کشمیریوں کو اس سے، اور کس قدر مایوسی تو میں لفظ نہیں کہوں گا لیکن کس قدر غیر مطمئن رہا ہے یہ ادارہ، کشمیری رہے ہیں اس ادارے کو دیکھنے میں کہ وہ وعدے وعید پورے نہیں کر سکا؟ جی، جیسا صاحب اقوام متحدہ 2 معاملات میں، 2 قضیات میں، کشمیر کا اور فلسطین کا جو ہے، اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، اور اس میں ایک بڑی رکاوٹ ہندوستان کی طرف سے تھی۔ جب تک سوویت یونین موجود تھا تو اس دنیا کا نقشہ بالکل اور طرح کا تھا۔ سوویت یونین کی ڈسممبر ہونے کے بعد ہندوستان کے تعلقات مغربی دنیا کے ساتھ بڑھ گئے اور اس سے اپنا انفلوئنس استعمال کیا، اور پاکستان کے اندر بھی کئی قسم کی مشرقی پاکستان کا سانحہ ہو گیا، اور بہت سارے نشیب و فراز سے ہم گزرے۔ مشرق وسطیٰ میں بہت نشیب و فراز آئے، لیکن اس ساری بات کے باوجود
अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए थी, अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए थी, और ख़ास तौर पर इस बात का एहसास करना चाहिए था कि ये जो साउथ एशिया है, साउथ एशियन रीजन है, इसका मुस्तकबिल, उसका दारोमदार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात पर है। और इन ताल्लुकात का दारोमदार मसला कश्मीर के पुरअमन मुज़ाकराती हल पर है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर पुरअमन मुज़ाकराती हल पर है, सियासी हल पर है। तो ये इसमें उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ये इलाका जो है, कश्मीर जो है, ये चारों तरफ से एटमी हथियारों में घिरा हुआ है। ये एटमी बारूद का एक ढेर है और दुनिया का ख़तरनाक तरीन मसला होता जा रहा है, और जो वक्त गुजरा है इसमें और पेचीदियाँ पैदा होती जा रही हैं। इसमें हिंदुस्तान की कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए और यूनाइटेड नेशन को इन्फ्लुएंस किया जाए, लेकिन अल्लाह का ये करम हुआ कि वक्त के साथ साथ आपने देखा कि ख़ित्ते के अंदर हिंदुस्तान अपनी गलतियों की वजह से वो जारहाना अज़ाइम भी रखता था, तो तोसी पसंदाना अज़ाइम भी रखता था, अपने एक्सपेंशन के डिज़ाइन भी रखता था। इस सारी बात के बावजूद आप देखते हैं कि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, नेपाल हो, सिक्किम हो, इन इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता माओइस्ट इकानमी ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, और ये इलाके हिंदुस्तान के माशी तसल्लुत से आज़ाद हुए, और पाकिस्तान का असर रसूख भी बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर चीन के ज़रिए और बाकी आहिस्ता आहिस्ता उसमें बढ़ना शुरू हुआ। बांग्लादेश के हालात आपने देखे। तो अभी ये वक्त है, मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी माजी की गलतियों की तलाफ़ी करनी चाहिए, उनका अजाला करना चाहिए, कश्मीरियों की कुर्बानियों को देखना चाहिए, और फिर एक बात देखनी चाहिए दुनिया को, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा को। वो ये था कि हिंदुस्तान ये समझता था कि शिमला एग्रीमेंट के बाद, दो तरफ़ा माहदे के बाद दुनिया की तवज्जो हटेगी, और दूसरा ये कि हिंदुस्तानी फ़ौजियों में इजाफे के बाद, फ़ौजी जबर के बाद मसला कश्मीर ठंडा पड़ जाएगा, तहरीक मज़ामत ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन वक्त ने देखा कि दुनिया की हाईएस्ट मिलिट्री कंसंट्रेशन मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद है, और पिछले 1.5 साल में 40 से 50 हज़ार फ़ौजियों का इजाफा उसमें हुआ है, कोई कमी नहीं हुई। वो 35A एब्रोगेट हो गया, 370 एब्रोगेट हो गया, ये सारी बातें हो गई। लेकिन इस सारी बात के बावजूद जो है, आप देखते हैं कि मकबूजा में हिंदुस्तानी फ़ौज में कोई कमी नहीं बल्कि इजाफा हो रहा है। तो अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इस वक्त हालात बिल्कुल मौजू है, मुनासिब हैं, कश्मीर की तहरीक अपनी जगह मौजूद है, ख़ित्ते के हालात जो है इस बात का तकाज़ा करते हैं, पाकिस्तान की जो आलमी साख है वो इस बात का तकाज़ा करती है, अमरीकी सदर की गुफ्तगू कश्मीर पर इस बात का तकाज़ा करती है कि मसला कश्मीर का हल तलाश किया जाए, पुरअमन हल तलाश किया जाए, और इस खित्ते को किसी आटी तबाही से बचाया जाए। फरजाना साहब, मैं इसमें आपको शामिल करूँगी। फरमाइएगा कि अभी जिस वक्त ये इजलास चल रहा है, उसी वक्त लेह के अंदर जो कुछ हो रहा है, कारगिल के अवाम ने सॉलिडारिटी का इजहार किया है लेह के अवाम के साथ, और मकबूजा कश्मीर के अंदर चाहे वो आप जम्मू के हवाले से बात कर लें या वादी के हवाले से बात कर लें, आए रोज़ जो है वो शहादतों की ख़बरें आ रही हैं, कासोस की ख़बरें आ रही हैं, घरों को मिसमार किया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, खाकस्तर किया जा रहा है। ऐसे वक्त के अंदर जब हिंदुस्तान ग्रॉस ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है, काले कवानीन का निफाज कर रहा है, किस कदर एक अहम मौका अक़वाम मुत्तहिदा के लिए है कि वो खुलकर इसको ना सिर्फ कंडेम करे बल्कि अपनी जो रेजोल्यूशंस हैं उन पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दाम कराए UNSC के साथ। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसमें हमने देखा है कि तकरीबन 1-2 ममालिक को छोड़कर बाकी सारे जो हैं इस वक्त ह्यूमन राइट्स पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। फ़लस्तीन पर, गज़ा में जो कुछ इसराइल कर रहा है उस पर बहुत ही तगड़ा किस्म का बयानिया जो है तकरीबन हर मुल्क पेश कर रहा है। हमें ये कबूल करना पड़ेगा कि उस तरह से कश्मीर के बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन हम पुरुमीद हैं कि जिस तरह से तवज्जो फ़लस्तीन पर है और क़ज़िया फ़लस्तीन को हल करने के लिए सारी दुनिया जो है वो साथ मिल बैठी है, और तब भी यकीन जानिए कि एक वीटो की वजह से कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन बहरहाल बात करना, फ्लोटिलाज का उस तरफ जाना, उससे हमें ये उम्मीद ज़रूर होती है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो किसी ना किसी तरह से बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। अभी जो हम देख रहे हैं जो सारी दुनिया बदल रही है और पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह उस उरूज की तरफ जा रहा है, तो साथ साथ हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जिसको बहुत ही कमज़ोर समझा जाता था, जो कि आज तक अपनी ही रेजोल्यूशंस पर अमल दरामद नहीं कर पाया था, उसमें अब देखा जा रहा है कि उसकी जो मेजॉरिटी है, जो स्टेट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो चाह रहे हैं कि अब बेहतरी आए। तो जब यूनाइटेड नेशंस के प्रोसेसेस में, उसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में
اور جس طرح سے وہ مسائل حل کرتا ہے اس میں بہتری آئے گی، تو یقیناً فلسطین کے بعد جو پرائیورٹی پر قضیہ ہم دیکھتے ہیں وہ سوڈان بھی ہے، وہ کشمیر بھی ہے، اور کشمیر کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جہاں پر ساری دنیا ایک طرف اس کے بارے میں بات کرتی ہے، وہاں پر صدر ٹرمپ بار بار کشمیر کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ 3 نیوکلیئر پاورز ہیں، انڈیا، پاکستان، چائنا، ان کے درمیان ہے کشمیر، تو قضیہ کشمیر کسی بھی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمزور ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی توجہ اس پر نہیں ہے، دنیا کی توجہ بھی ہے، اور پاکستان جیسے آگے بڑھ رہا ہے کشمیر پر توجہ بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ سلام پیش کرنا چاہیے ہمیں اپنے سارے کشمیریوں پر کہ ہندوستان کی فوج کیا کچھ نہیں کر رہی، ہندوستان کی حکومت کیا کچھ نہیں کر رہی، بغیر اسلحے کے ہمارے نوجوان اور بہادر کشمیری لڑ رہے ہیں، ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں، اور آج تک اپنے اس قضیے اور اپنے اس حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس وقت تو ہندوستان اس کو جو ہے نا شروع میں یا ہمیشہ سے صرف کشمیری جو ہیں اس کو شرمندہ کرتے تھے، اس کو سبکی دیکھنی پڑتی تھی کشمیریوں کے ہاتھے، کیونکہ کشمیری اس سے ڈرتے نہیں تھے۔ آج ساری دنیا جو ہے وہ دیکھ چکی ہے کہ ہندوستان اصل میں کیا ہے۔ ہندوستان ایک بہت ہی ڈرپوک ملک ہے جو کہ سمجھتا ہے کہ کمزور لوگوں کو ان سے ان کے حق چھین کر ان کو دبا کر تو وہ فاتح ہوگا اور وہ عزت پائے گا۔ اس کو آج پتہ چل رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کشمیریوں کی بد دعائیں جو ہیں ہندوستان کے لیے وہ الحمدللہ اس کو لگ رہی ہیں، اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ جب آپ مظلوم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کر پائے، لیکن اللہ ہے اور اللہ ضرور ساتھ دیتا ہے ظلم مظلوموں جب کا۔ حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ سید یوسف نسیم صاحب فرمائیے گا کہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ اس لیے فعالیت کھو گیا ہے کیونکہ جو 5 بڑے ہیں ان میں سے جو یو ایس ہے وہ یہ نہیں چاہتا اور وہ نیوٹرل رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے ٹریڈ ٹائز انڈیا کے ساتھ اس طرح کے ہیں کہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ ماضی میں اس طرح کی دلیلیں دی جاتی تھیں، اور اس کی وجہ سے پھر فرانس اور انگلینڈ جو ہے وہ بھی اس کو ٹو کرتے ہیں۔ رشیا اب کیونکہ ایک ڈبل گیم انڈیا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس کو وہ سمجھ چکا ہے۔ چائنا جو ہے وہ روز اول سے ہی کشمیر کے اوپر اس کا موقف بڑا واضح ہے۔ اب یہ میں نے 5 کی سچویشن آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس وقت جو ہے حالات انٹرنیشنل افق کے اوپر یہ ہیں کہ ہر ایک جگہ سے ہندوستان کی سبکی ہو رہی ہے، چاہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم کا معاملہ ہو، چاہے وہ 5 آئیز کا معاملہ ہو، چاہے وہ کینیڈا کا معاملہ ہو، ہردیپ سنگھ نجر کے حوالے سے بات کر لیں، امریکہ میں بات کریں، گرو پرپتن سنگھ پنو کے حوالے سے بات کر لیں۔ ایک ایسا ماحول بن چکا، اور اوپر سے امریکی صدر کے بیانات کس قدر اب یہ جو ایک اولڈ ریٹورک تھا کہ یہ جو 5 بڑے ہیں یہ نہیں چاہتے، یا ان میں سے ایک جو بڑا ہے وہ امریکہ وہ نہیں چاہتا، کس حد تک اب یہ تبدیل ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور اگر اس وقت ایک اچھی سفارشکاری کی جائے تو کتنا اچھا رزلٹ ہمیں مل سکتا ہے کشمیر کے معاملے پر؟ اس میں یاسر صاحب ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ پہلے تو اس سارے مسئلے میں اگر رکاوٹ تھی تو رشیا تھا، اور اس کے بعد کبھی کبھی امریکہ نے بھی اس میں ٹانگ اڑانی کی۔ 3 ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے ہماری کوئی مخالفت نہیں کی کسی موقع پہ۔ لیکن جب سے میں یہ کہوں گا کہ 1990 کے بعد جب کشمیریوں نے یہ ٹھان لی کہ جب تک ہم قابض افواج کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے تو دنیا ہماری مدد نہیں کرے گی، تو آپ یقین کریں کہ اس کے بعد یہ مسئلہ پوری دنیا کے اندر اجاگر ہوا۔ ایک چیز یہ سامنے آ گئی کہ ہندوستان جس انداز میں آپ نے آپ کو دنیا میں پیش کر رہا تھا وہ غلط ثابت ہوا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان نے باعث فریق کے اور باعث وکیل کے اپنا رول صحیح سمت میں ادا کیا، تو آج کی ڈیٹ میں جب ہم بیٹھے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا مسئلہ کشمیر کے حل کی امپارٹنس کو سمجھنے لگی ہے، جس میں روس بھی شامل ہے اور جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور امریکہ اس وقت آپ کے سامنے جو رول ادا کر رہا ہے وہ سامنے ہے۔ اب رہا سوال ہندوستان نے ہمیں جو دھوکہ دیا ہندوستان نے وہ یہ دیا کہ یونائٹڈ نیشن نے جب یہ قراردادیں پاس کی اس وقت جو قراردادوں کا متن تھا، بنیاد تھی، وہ بنیاد 19 جولائی 1947 کی وہ قرارداد تھی جو سری نگر میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس نے فیصلہ کیا تھا، اور اس کے پہلے 2 اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹس موجود تھے انڈیا کے ساتھ، پاکستان نے یس بھی کیا تھا، اور 100% یہ کیس جو تھا یہ بالکل واضح تھا کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے۔
آپ بھی گزر کی قرارداد کی بات جی، کر رہے ہیں. تو وہ قرارداد بنیاد بنی جس کی بنیاد پر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چلو کشمیر کے لوگ اب فیصلہ کریں، اور ہندوستان وہاں جو ہے شیخ صاحب کو لے کے گئے، شیخ محمد اللہ کو، اور ہماری طرف سے بھی غازی ملت گئے. لیکن وہاں جو سب سے زیادہ کام کیا اس وقت وہ کیا اس قرارداد نے کہ ریاست کے لوگ کیا چاہتے ہیں. تو پھر اس کو انہوں نے کہا کہ جی اس کو پروسیس میں ڈالیں کہ ریفرینڈم ہو اور لوگ اپنے آزادانہ مرضی سے. اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ واحد قرارداد ہے جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ بن گئی. قرارداد ہمیشہ ایک آدمی سائل ہوتا ہے، دوسرے کے خلاف ہوتی ہے، پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ واحد قرارداد ہے جس پر ہندوستان نے سائن کیا اور پاکستان نے سائن کیا. بوتھ آر سگنیٹریز اینڈ دس از این انٹرنیشنل ایگریمنٹ دیٹ دی کشمیر ایشو ول بی ریزالوڈ تھرو پیلبسٹ. تو یہ پوری دنیا سوچتی تھی کہ ایسا ہی ہو رہا، لیکن ہندوستان نے اس کے بعد جو بدماشیاں شروع کی وہ مشرقی پاکستان میں کی، وہ کراچی میں کی، وہ بلوچستان میں کی. جو کشمیریوں کا وکیل ہے، جو کشمیریوں کا فریق ہے، اس کو کمزور کیا جائے، اس کو اپنے مسائل میں انوالو رکھا جائے اور اس کی توجہ جو ہے تاکہ دنیا کی کشمیر میں سے ہٹ جائے. لیکن جب کشمیریوں نے یہ ساری چیز کا تجزیہ کیا، اس میں شملہ ایگریمنٹ کی جو کمزوری تھی وہ بھی سامنے آئی. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے کسی بھی قیمت پر اپنے مادر وطن کو ہندوستان کے ناجائز قبضے سے آزاد کروانا ہے. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ جس طرح آپ نے فرمایا 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن جب کشمیری شہید ہونے کے لیے کھڑا ہوا اپنے حق کے لیے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق، اب OIC کے 57 کنٹریز میں آپ کا کنٹریکٹ گروپ بھی ہے، لیکن آپ کے جنرل اجلاس میں، آپ کے فارن منسٹرز اجلاس میں کشمیریوں کی حمایت کا اعلان ہوتا ہے، UN ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے. اب یونائٹڈ نیشن کے جتنے ممبر کنٹریز ہیں اب آہستہ آہستہ وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارے ایفرٹس ہو رہے ہیں، حکومت پاکستان کی طرف سے ایفرٹس ہو رہے ہیں، کشمیری قیادت کی طرف سے، اور خاص کر ہمارا ڈائسپورا جو دنیا کے اندر کشمیری موجود ہیں، جو ان کی ایکٹیویٹیز جا رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر فلسطین کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ہی حل ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور حل ہوگا. یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہندوستان بھی سمجھ چکا. بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم ہندوستان کے اندر اس چیز کو سمجھائیں ہندوستانی قوم کو، لیکن ہم ناکام ہوئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی نے جس انداز میں سیاست کی، وہ اس سمجھانے سے ہمارا جو مسئلہ ہے یہ کہ ہندوستان کے اندر بھی اجاگر ہوا، ہندوستان کے اندر بھی اجاگر ہوا، وہ ہم نے 10 مئی کو سمجھا دیا ان کو. تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم شامل حال ہے. میں یہ عرض کروں آپ سے کہ یہ تجزیہ ہے پوری دنیا کا کہ کشمیر نہ کبھی ہندوستان کا حصہ تھا، ناجائز قبضہ ہے. یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز امپلیمنٹیشن میں لیٹ اس لیے ہوا کہ یہ دونوں انٹرنیشنل ایگریمنٹ بن گئی تھی، یہ بڑی سٹرونگ بن گئی تھی اس ریزولوشن سے جو کسی کے خلاف ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود جہاں ہم کھڑے ہیں مجھے یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ مسئلہ کشمیر حل ہونے کی طرف جا رہا ہے. آپ پر امید ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ کشمیری رہنما جو ہے وہ پر امید نظر آ رہے ہیں. میں وانی صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. ایک فرمائی کا، ایک تو برسلز میں آپ موجود ہیں، وہاں پہ اب بنیاد المرصوص کے بعد سے آپ نے ماحول کیسا دیکھا، اور بالخصوص جو آج وزیر اعظم اسپیچ کرنے جا رہے ہیں، وزیر خطاب کرنے جا رہے ہیں، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ جب بھی پاکستان کے وزیر اعظم UNGA سے خطاب کرتے ہیں تو کشمیریوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں، اور ہمیشہ سے وہ توقعات پر پورا اترتے ہیں، کیونکہ وہ کشمیریوں کی آواز اگر دیکھی جائے تو توانا آواز بن کر سامنے آتے ہیں، پاکستان بطور فریق، بطور سفیر، بطور وکیل. تو کس حد تک یہ دونوں چیزیں جو ذرا بتائیے گا، ایک ماحول وہاں پہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، کتنی تبدیلی نظر آ رہی ہے، ہندوستان کا جو پہلے ایک کلاؤڈ تھا وہ کس قدر کم ہوا ہے، اور دوسرا جو وزیر اعظم کی اسپیچ آج ہونے والی ہے اس کے حوالے سے. جو UNGA کا اجلاس ہوتا ہے یا جو بھی بین الاقوامی فورمز پر ہمیشہ سے پاکستان کشمیریوں کے حق ارادت کی بات کرتا آ رہا ہے، لیکن اس دفعہ جو چیز ہے میں اس کو اس لیے ایک بہت ہی اہم سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان اس وقت پوری عالم اسلام کا ایک لیڈر بن کر ابھر گیا ہے، جو پہلے سے ہی لیڈ کرتا تھا، لیکن اس وقت ایک بہت ہی مضبوط لیڈر بن کر ابھرا ہے. اور جو اس وقت بھی فلسطین کے معاملے میں، غزہ کے معاملے میں جو بھی بات چیت ہو رہی ہے، ہر جگہ کے پاکستان کو ایک سٹیک ہولڈر انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے، جانتی ہے، اور اس کو لے کر بات کر رہی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو UNGA کی جو تقریر ہوگی، ظاہر سی بات ہے ہندوستان کی وہی باتیں ہوں گی جو ان کی باتیں تھیں، لیکن مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اپنی تقریر میں
بہت ہی کھل کر بات کریں گے. ایک تو مسئلہ فلسطین پر کھل کر بات کریں گے, عالمی امن پر کھل کر بات کریں گے, وہ دوسرے موضوعات کے ساتھ ساتھ کشمیر پر ان کی تقریر جو ہے نا وہ ایک مدلل تقریر ہوگی, اور کشمیر کو حل کرنے کے لیے اس مسئلے کی ان قراردادوں کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک جامع تقریر ہوگی. جہاں تک بات ہے اس سے پہلے ہی ماحول جو دنیا میں اپریل کے مئی کے بعد ایک تبدیلی تو ضرور آئی ہے, وہ اپنی جگہ ہے, اس کا اثر ہم نے دیکھا بھی ہے. ابھی قطر پر جو اسرائیلی حملہ ہوا, اس حملے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کتنا اثر جو عرب دنیا میں عرب ممالک جو ہندوستان کے ساتھ تجارت میں پیش ہوتے تھے, باقی چیزیں کیونکہ تجارت میں ایک اہم چیز ہے, لیکن پاکستان کو کون سی جگہ انہوں نے دی اور کہاں پر دی. So this signifies Pakistan's importance in new international order. جی جو اقوام متحدہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ اقوام متحدہ بھی قوموں کی, مختلف قوموں کی ایک انجمن ہے. میں اقوام متحدہ کو کبھی ناکام ادارہ نہیں سمجھتا ہوں. میری نزدیک میں اقوام متحدہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو اس کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اور ہندوستان کی تمام تر چالاکیوں کے باوجود, ہندوستان کی تمام تر جو ڈپلومیسی اس نے دنیا میں کی تھی, جو اس نے دنیا کو کشمیریوں کو دہشت گرد بنانا, پاکستان کو دہشت گردوں کا سپورٹر بنانا, اس طرح کی کارروائیاں کی, اور لیکن اقوام متحدہ ہی تھی جس نے مسئلہ کشمیر کو کبھی کشمیر کو ہندوستان کا حصہ نہیں مانا ہے. اقوام متحدہ میں آج بھی کشمیر بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح 1947 میں ایک تصفیہ طلب مسئلہ ہے. صحیح ہے. مسئلہ ہے بڑے ممالک کا, بڑے ممالک کی جو ان کی اسٹریٹجک اور جو اکنامک انٹرسٹ ان کی ہیں وہ تبدیل ہوتی جاتی ہیں, وہ الائن اس سے ہوتی ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پورا یورپ اگرچہ پیلسٹائن کے ساتھ چلا گیا ہے, پوری ساری جو عرب دنیا ہے, افریقہ, سارے جو ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں سارے چلے گئے ہیں کہ پیلسٹائن کے ساتھ, لیکن ابھی امریکہ ایک راستے میں اس کے اپنے چند جو اسٹریٹجک چیزیں ہیں ان کو منانے کے لیے وہ ابھی بھی لیت الال سے کام لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو بڑے 5 ممالک کا جو اکٹھ ہے, اس نے دنیا کے اس نظام کو جو بنایا گیا تھا کہ یہ انصاف پر مبنی ہوگا, لیکن انہوں نے اس کو اپنی مرضی, اپنی منشا اور اپنے اسٹریٹجیکل انٹرسٹ اور اکنامک انٹرسٹ کے تابع چلانے کے لیے کوششیں کی. اس لیے اس وقت یہ نظام بڑا فرجائل لگ رہا ہے. جہاں ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ اس میں ریفارمز ہونی چاہیے, باقی ہونی چاہیے, لیکن ایک چیز اس فرجائل نظام کی آج تک ایک ہے کہ تیسری جنگ عظیم ہونے سے روکا. یہ کریڈٹ جاتا ہے, یہ سہرا اس کے سارے. میں سردار صاحب ٹورڈز ویری لاسٹ اینڈ یہ فرمائے گا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ خطاب بھی کرنے جا رہے ہیں, اور ایک ماحول, ایسے ماحول میں جبکہ ہم نے بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے, دنیا اس وقت ہمیں لسننگ موڈ میں ہے, کس قدر پاکستان کی ایفرٹس ہیں کشمیر کے اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں زندہ رہنے کے حوالے سے اور ایجنڈے پہ زندہ رہنے کے حوالے سے, کہ انڈیا کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ دنیا میں اس کو بائی نہیں کر رہی. دیکھیے اس وقت جیسے پہلے ساتھیوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی آواز بہت توانا ہو گئی ہے, بہت مؤثر ہو گئی ہے. دنیا بہت ریسیپٹیو ہے پاکستان کی بات سننے کے لیے, پاکستان کا موقف سننے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ قطر میں اب سربراہی کانفرنس تھی, اس میں فیلڈ مارشل کا ایز سچ کوئی کام نہیں تھا, لیکن فیلڈ مارشل کو خصوصی دعوت پر وہاں بلایا گیا. فیلڈ مارشل کی موجودگی ایک میسج تھا. اسی طرح پچھلی بار فیلڈ مارشل کی الگ سے میٹنگ امریکی صدر کے ساتھ, اور اس میٹنگ میں ہونا یہ بذات خود اس میں بھی ایک میسج ہے, اور میسج انہی قوتوں کے لیے ہے. اس میں کوئی امریکہ یورپ کے لیے کسی میسج کی ضرورت نہیں تھی. وہ میسج خاص طور پر کشمیر کے کانٹیکس میں ہے, پاکستان ہندوستان کے تعلقات کے کانٹیکس میں ہے, ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں ہے, اور یہاں جو نیوکلیر خطرات ہیں ان کو ٹالنے کے لیے بڑے فخر سے امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ میں نے نیوکلیر وار ہوتے ہوتے جو روکی اور بچائی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں میرا یقین ہے کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ایک نئی قوت کے ساتھ, نئی توانائی کے ساتھ اور نئی اخلاقی اور سفارتی ہمت کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے.
اور اس کے پس منظر میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری بھی ان کے ذہن میں ہوں گی اور وہ ہندوستان کو ایک واضح پیغام دینے کی پوزیشن میں ہے. ہندوستان کے اندرونی حالات ہوں یا عالمی سطح پر چین کی اسلحہ کی نمائش میں نریندر مودی موجود نہیں تھے. آج انہوں نے راج ناتھ سنگھ کو وہاں بھیجا UNGA میں, وہ وہاں موجود نہیں ہیں. تو یہ عالمی سطح پر خود وہ ایک ہزیمت محسوس کرتے ہیں, شرمندگی محسوس کرتے ہیں, ایمبیرس محسوس کرتے ہیں, دنیا کو فیس کرنے کے لیے اس طرح تیار نہیں ہیں. عرب دنیا سے لے کر یورپین دنیا تک اور امریکہ تک, نارتھ اور ساؤتھ امریکہ تک, افریقہ تک. تو ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں شہباز شریف صاحب کی تقریر سے. تقریر بڑی مؤثر ہوگی اور بڑی حوصلہ افزا ہوگی, اس سے کشمیری کے حوصلے بھی بڑھیں گے اور پاکستان کی کشمیر پالیسی کو ایک نئی تفویض اور نئی جان ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ, تبصرہ اور شارٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.